من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کی تفسیر موضوعی میں ایک موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ عنوان تھا کہ گمان اور خوش فہمیاں قرآن کریم کی روشنی میں۔ ہم نے ابھی تک پہلا گمان جو مطالعہ کیا وہ انسان کی خلقت اور اس دنیا کی خلقت کے باب سے تھا، اور دوسرا جو ہم نے گمان ملاحظہ کیا وہ یہ تھا کہ آزمائش کے بغیر جنت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا اقرار کی اساس کے اوپر قرار نہیں دیا، بلکہ آزمائش اور اس میں ہدایت کے حصول اور اس کے مطابق کوشش اور سعی و کوشش کرنے کے اوپر اللہ نے آزمائش قرار دی، اور یہ بات عقلی طور پہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اس موضوع کو ہم آج کے دن اگرچہ تفصیل سے تجسم اعمال کے عنوان سے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلو تہی کریں گے تاکہ ایک نئے عنوان کو آج شروع کریں۔ لیکن اس طرف اشارہ کرتے چلیں آپ کی خدمت میں کہ تجسم اعمال کا نظریہ یہ بات بتاتا ہے کہ انسان کی نیت اور اس کا علم وہ انسان کی روح کی حدود کو مشخص کرتا ہے، اور انسان کا جو عمل ہے وہ در حقیقت صورت کشی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا جس کے اعمال سیئہ ہیں، بے شک علم اچھا ہے، تو اس کی مثال ایسے خوبصورت جسم کی سی ہے کہ جس میں مختصر جسم ہے، شکل اچھی ہے لیکن بدبو پائی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کا عمل ایک اثر برپا کرتا ہے انسانی روح پہ، اور اس اثر کو انسان دیکھے گا، جیسا کہ سورہ زلزال اور قرآن کریم کی تکرار کے ساتھ کئی آیات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انسان اٹھایا جائے گا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ مثقال کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا ذرہ۔ مثلا آج کے دور میں اگر ایٹم کو توڑ کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کی صورت میں ذرہ ہے، ممکن ہے مستقبل میں اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ دریافت ہو جائے، تو مثقال اس کو کہا جائے گا۔ اگر کسی نے مثقال کی حد تک بھی عمل انجام دیا ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی دکھائی دینے والی چیز وہ بنے گی۔ مثلا صبر جو ہے وہ پاسبان بن جائے گا، روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا۔ جب کوئی مشکل چیز آئے گی ایک شیلڈ سامنے مثلا آ جائے گی۔ مثلا صحرا میں چل رہا ہے، اچانک اس کے اوپر بادل کا ایک چھوٹا سا سایہ آ جائے گا۔ اب وہ صحرا اس کے برے اعمال نے جنم دیا، لیکن روزہ دار بھی تھا وہ، تو روزہ دار اس صحرا کی تپش اور گرمی اور بنجر بیابان کے اندر ایک بادل بن کے سامنے آ جائے گا، اس اعمال کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر شر انجام دیا ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ لہذا جنت اسی اعمال کا نتیجہ، اعمال حسنہ کا نتیجہ ہے۔ عرفاء کے باقول تو انسانی نفس کے اوپر ہی جنت قائم ہوگی، کیونکہ جنت کے مدارج ہیں۔ دنیا کے باغات کو بھی قرآن کریم نے جنت کہا ہے، اسی طریقے سے انسانی نفس کے اوپر بھی جنت کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو مثلا خواب بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اعمال اور علم کا نتیجہ، جو علم اندر ہم نے ڈالا ہے اور ہمارے نفس نے جو عمل انجام دیا ہے۔ بعض اوقات نفس کا عمل جسم سے صادر ہو کے نمایاں ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نفس کے اندر ہی وہ عمل خیالوں میں وجود میں آ رہا ہے۔ عمل ایک اثر رکھتا ہے، البتہ گناہ وہ شمار ہوتا ہے جو جسم سے صادر ہو جائے۔ اس سے پہلے والے مرحلے میں رحمت الہی کے تحت اللہ نے اسے گناہ شمار نہیں کیا۔ تو خلاصہ کلام اس پہلو کو بھی ہم ترک کرتے ہیں، لیکن اس پہلو کے اوپر اس لیے توجہ رکھیں کیونکہ آزمائش کی صورت میں عمل سامنے آتا ہے، اور عمل جیسا ہوگا ویسا اثر برپا ہوگا، اور جیسا اثر برپا ہوگا ویسا مشاہدہ انسان کرے گا، اس کا سامنا کرے گا انسان۔ بالفاظ دیگر انسان جو ہے آخرت کھیتی ہے، لیکن کیا کھیتی، کیا کھیت بھی انسانی نفس ہے، اور کسان بھی انسان خود ہے، اور جو فصل اگے گی وہ بھی نفس کے اندر سے اگ رہی ہے، اور جو بیج ڈالا ہے وہ بھی اسی کسان نے خود اسی نفس میں ڈالا ہے۔
یعنی نفس ہی زارع کسان ہے، نفس ہی کھیت ہے اور نفس ہی کھیتی ہے، یہ کھیتی یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ خلاصتاً آپ کے سامنے بات آئی، اس لیے اقرار کی اساس پر تو اصلاً جنت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے فقط اور فقط انسان کوئی ٹوٹکا زندگی بسر کرے اور اپنے لیے ایک بڑا مختصر سا دین اپنے طور پہ انتخاب کر کے زندگی کا حصہ بنا لے، اس سے جنت نہیں مل سکتی، وإلا یہ قرآن کی کثیر آیات باطل ہو جائیں گی، عقلی دلائل باطل قرار پائیں گے، اور یہ جو خصوصاً گمان کو توڑا ہے قرآن نے، یہ آیات بھی باطل ہوں گی۔ اس لیے وہ بعض روایات اگر کوئی اہل منبر سناتا ہے جس میں ایک عمل کی اساس پہ جنت حتمی ہو جائے، جیسے شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جس نے پڑھا اس کے لیے جنت ہے، یا ہمارے ہاں ایک قسم کی تواتر کی حد تک یہ احادیث آئی ہیں کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو غم امام حسین علیہ السلام پہ یا اپنے گناہوں کی شرمندگی پہ آ جائے، اس کے لیے جنت قرار دی گئی ہے۔ یہ شرائط کے ساتھ ہیں، اسے جم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ان آیات کے مجموعوں سے جم نہیں ہوتی تو قرآن کی آیات کو بالاتر قرار دیا جائے گا، جو ضابطہ ہمیں ہدایت فرمایا گیا ہے کہ ہماری احادیث کو قرآن پہ پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے لے لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے اس پہ توقف کرو، اور بعض میں ہے کہ اسے دیوار پہ دے مارو۔ تو یہ ہمیں بات بتاتی ہے کہ اہل منبر چونکہ مجلس کی تیاری میں ہر جگہ جہاں سے ان کو فضیلت کا ایک نقطہ محسوس ہوتا ہے یا عوام کے لیے ایک نعرے کا باعث بن سکتا ہے، وہ اس کو انتخاب کر لیتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ اس وسیع پیمانے پہ جائزہ نہیں لیتے کہ آیا اس روایت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں کس نظریے کو وجود دے گی، اور پھر وہ آیات اور روایات سے جم کر کے بھی نہیں اسے دکھاتے کہ اسے سازگار کریں، اور اگر ٹکراؤ کی صورت آ جائے قرآن بالاتر ہے۔ اس لیے ضعیف روایات، کنارے کی روایات، اکا دکا کتابوں میں روایت، مثلا الکافی میں لیکن ایک ہی روایت ہے، ایک روایت تنہا وہ قرآن کریم کی آیات کے مجموعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس پہلو سے گفتگو بہرحال ابھی ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کو مشاہدہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا یہ جو گمان توڑنا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ یا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ابھی اس کی پر وہ حالات نہیں آئے جو اس سے پہلی قوموں پہ آئے تھے، یا وہ سختیاں نہیں آئیں، یا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ایمان کہے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اقرار کرے گا اور اس اقرار کو کہے گا میں ایمان لے آیا ہوں تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن اس کو رد کرتا ہے۔ اور یہ والی بات پھر آپ کے سامنے احادیث سے بھی بیان کی گئی کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ہمارا شیعہ فقط وہ ہے کہ جو شکم اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ اعمال کی ایک فہرست ہے کہ ابھی وہ روایات سامنے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس پڑھنے کا، وإلا یہ ہماری گفتگو ختم نہیں ہو پائے گی جو قرآن نے گمانات ذکر کیے ہیں۔ اس لیے صرف اشارتاً اس طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ اس گمان کو توڑا ہے، کیونکہ ہر دور میں نبی کے پیرو اپنے آپ کو حجت الہی سے وابستگی کی اساس پہ جنتی سمجھتے تھے، اولیاء اللہ میں سے سمجھتے تھے، جبکہ عمل ان کا انہیں پیچھے دھکیلنے والا تھا۔ ہاں عمل کی کوششیں کر رہا ہو پھر شفاعت بھی ہے، کیونکہ شرائط شفاعت اس میں پائی جائیں گی تو شفاعت ہوگی، شرائط جنت اس میں پائی جائیں گی تو جنت ہوگی، اور جنت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے اعمال جیسے انجام دیں گے ویسا کچھ نکلے گا۔ جب ہمارا عمل مثلا کوئی روزہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے اور جتنا روزے کو اللہ کے لیے خالص کرتا چلا جائے گا اتنی محکم اور خوبصورت تصویر کشی انسان کے لیے ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک گناہ کو انجام دیتا ہے، شرمندگی کا اظہار نہیں ہے تو اس گناہ کی تاثیر بہت خطرناک ہے۔ شرمندگی کے ہمراہ گناہ ہے، تاثیر ہلکی ہے، توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ بخشا جانے کا زیادہ چانس بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن گناہ کو ترک نہیں کرتا تو وہ شقاوت سے بغاوت میں لے آئے گی۔ یہ جو قسی القلب ہے، قساوت، شقاوت پھر بغاوت، یہ ایک فارمولہ ہمارے پاس بنتا ہے۔ امور شروع ہوتے ہیں قساوت سے، مثلا کثرت سے گوشت کھاتا رہے، یا اسی طریقے سے غافل پھرتا رہے،
قساوت دل میں جنم لیتی ہے، یعنی اس کے اندر سے دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، رحم اسے نہیں آتا۔ مثلا غزہ کے حالات دیکھے گا، اس کے دل میں رحم کے جذبات نہیں اٹھیں گے، جیبوں کو تالے لگ جائیں گے، مدد کے لیے کوئی ایک ہاتھ بھی بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، حمایت میں موقف بھی نہیں لانا چاہے گا، حتیٰ کہ وہ ہوتا ہے جیسا لائک وغیرہ کرنا، اتنی مقدار کی بھی ممکن ہے حمایت نہ کرے۔ یہ قسی قلب ہے، اس حالات کو دیکھ کے بھی قساوت اس نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے۔ قساوت شقاوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر سعادتوں والے امور سے بھاگے گا۔ شقاوت قوی ہو جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے، اور باغی ہو کے وہ پھر آشکار طور پہ گناہوں کو انجام دیتا ہے اور حق کے خلاف نکل آتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو دیکھے گا، یعنی یہ تجسم اعمال ان آیات کی دوسری تفسیر بنتی ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو بتاتی ہیں کہ انسان نے جو کسب کیا ہے بس وہی اسے کو پائے گا اور کچھ بھی نہیں پائے گا، اور مرہون منت ہے جو کسب کیا ہے، بما کسبت کہہ کے قرآن کی متعدد آیات ہیں، یا رؤیت کے عنوان سے ہیں، جیسے لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کے عنوان سے قرآنی آیات ہیں۔ یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ انسان کے اعمال ایک مجسمہ صورت کشی ہو کے سامنے آئیں گے، اور یہی جنت ہے اور یہی جہنم ہے۔ مثلا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ علم جو ہے وہی نہریں ہیں، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ یہ جو علم ہے یہ طرح طرح کے خوبصورت منظر ایجاد کرتا رہے گا انسان کے وجود سے، یہ برزخ کی حقیقت ہے۔ تو یہ وہ کیونکہ نہریں اساس ہوتی ہیں تمام کے تمام زرخیزی کی، تمام کے تمام رونق کی، حیات پانی سے ہے۔ تو اگلے جہان کا جو آب حیات ہے وہ علم ہے، جو علم سے جتنا محروم ہے اتنا آب حیات سے محروم ہے۔ البتہ علم سے مراد حضوی نصاب نہیں ہے، علم سے مراد یہی آیات کریمہ کا فہم ہے، احادیث مبارکہ کا فہم ہے، دعاؤں میں جو مطالب ہیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں دروازہ ہر کس و ناکس کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے وہ عربی کا ماہر ہے یا عربی کا ماہر نہیں ہے، کیونکہ ایک عربی زبان ہے اور ایک فہم کی زبان ہے۔ تو عربی کلمے کو فہم انسان کر سکتا ہے، وہ غور و فکر کے ذریعے سے فہم کے دائرے میں لائے گا۔ یہ بیان ادھر ہی ختم کرتے ہیں، وَإِلَّا یہ کلام طولانی سے طولانی ہوگا۔ اگلا ہمارے پاس جو موضوع آتا ہے وہ بھی بڑا حساس ہے، اور یہ تیسرا گمان ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ان دروس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ چھٹی ماہ مبارک رمضان کی تاریخ کی شب داخل ہو چکی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن سے تمسک کو اپنا ہدف قرار دیں، کیونکہ ربیع القرآن شہر رمضان ہے، بہار ہے، قرآن کی بہار یہی موسم ہے۔ ایک آیت پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ قرآن نازل اسی مہینے میں ہوا، پھر مشخص کر دیا قرآن کریم نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لہٰذا جب نزول اس ماہ میں ہوا ہے تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار الفاظ اور معانی وہ تیری دسترس میں ہیں، تو نے الفاظ کی صورت میں قرآن ہمارے سامنے قرار دیا ہے، ہم اس الفاظ سے تو تعلق جوڑتے ہیں، ان کے معانی سے تو ہمارے دلوں کو منور کر دے اور ہماری توجہ ان معانی کی طرف لے جا کہ جس معانی تک پہنچانے کے لیے تو نے ان الفاظ کو نازل کیا ہے۔ لہذا قرآن سے ہم تعلق جوڑیں۔ یہ جو چند راتیں گزر چکی ہیں، ہم چونکہ قرآن کریم نے تلاوت و تدبر ان دو کا خصوصی حکم دیا ہے، قرات، تلاوت، تدبر۔ تلاوت کے لیے وقت نکالیں، ایک پارہ ہر روز ختم کریں، بہت خوب ہے۔ جو آرام سے پڑھتے ہیں 1 گھنٹے سے اوپر نہیں لگتا، جو تیز پڑھتے ہیں 20 سے 25 منٹ ہیں، اور 22 صفحے آگے پیچھے اگر شمار کریں 22، وَإِلَّا آدھے صفحے ہو جائیں گے، 11-12 صفحے وہ بنتے ہیں۔ 22 سے زیادہ صفحے عموماً نہیں ہیں، دونوں طرف کاؤنٹ کریں، یعنی 11-12 سے زیادہ صفحے نہیں ہیں۔ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جز کے بہت ہو تو ڈبل آپ کر لیں، کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، لیکن انسان تلاوت کا استفادہ ہے۔ تلاوت میں آرام سے ٹھہر کے حروف کی صحیح ادائیگی، مخارج سے صحیح ادائیگی، اس کے ساتھ پڑھے۔ اگر نہیں ٹائم ملتا، جتنا ملتا ہے اتنا پڑھے، لیکن تدبر بھی ساتھ کرے۔ جیسے کہ الحمدللہ یہ وقت ہمیں خداوند متعال کی توفیق سے حاصل ہوا کہ اس میں ہم قرآن کی آیات کے اوپر تدبر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں۔ جیسے ہم یہ دو کو جان چکے کہ قرآن کریم نے انسان کی خلقت کا عبث ہونا اس کو رد کیا ہے، لیکن فائدہ مند زندگی کیا تھی اس کا بھی ایک چیپٹر
رہ گیا، تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن خاص نوعیت کی عبادت، اختیاری عبادت، اطاعت کی صورت میں عبادت، محبت الہی کی صورت میں عبادت۔ خلاصہ کلام دوسرا گمان ہم نے دیکھا جنت کا آزمائش سے تعلق ہے، اور آزمائش میں بھی ہمارے پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت کو جنم دیں، آزمائش کو سہتے رہیں، اطاعت کو جنم دینے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ تیسرا ہمارے پاس گمان جس کو قرآن نے باطل قرار دیا وہ ہے کہ گناہگاروں کا مومنین والا انجام۔ یہ تفکر بھی ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے کہ انسان اپنے طور پہ خوب گناہ انجام دیتا ہے، ڈرامے، فلمیں، غیبت، تہمت، بہتان، نامحرم پہ نگاہ اور کینہ، بغض پالا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک عمل کی اساس کے اوپر، مثلاً ایک شخص نماز کی اساس پہ جنتی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، ایک سبیل لگانے کی اساس پہ جنتی سمجھ رہا ہے، ایک عمرہ کرنے، حج کرنے، زیارت کرنے کی اساس پہ اپنے آپ کو جنتی بنائے ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ روایات معصومین علیہ السلام درست نہیں ہیں، درست ہیں اپنی جگہ، لیکن وہ بعض شرائط ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بے انتہا ثواب وارد ہوا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا بے انتہا ثواب ہے، لیکن سارا ثواب وہ شرائط کے ہمراہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ ایک یہاں پہ پروگرام بھی شروع ہوا کہ جس میں زندگی پس از زندگی غالباً اس کا نام تھا۔ اس کی بعض باتیں ٹھیک ہیں، بعض باتیں علماء کہتے ہیں کہ نہیں درست، تو اس میں وہ ایک قسم کے موت کے منہ سے واپس آئے ہوتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک کا اپنا کہنا تھا امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت کرے، اس میں روایت اور معتبر روایت ہے کہ 3 جگہوں پہ امام رضا علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، موت کے وقت، پل صراط پہ، اور اسی طرح قبر میں۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے تو نہیں آئے، تو میں نے یہ اعتراض اٹھایا، تو کہا کہ تم اس شرائط کے مالک ہی نہیں تھے، تم نے زیارت میں جب گئے تھے امام کی تو یہ کیا، تم نے تو فلاں فلاں کیا، تم نے تو فلاں فلاں عمل انجام دیا، تو تمہاری وہ سارا عمل ہی نہیں زیارت کا انجام پایا۔ یہ ایک گمان کر رہا تھا کہ میں زیارت کا عمل انجام دے کے آیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں۔ اب اغراض ہر انسان کے وجود میں کیا ہیں؟ جسم تو ایک ہی طرف چل رہے ہیں، لیکن انسان کے اعمال اس کی نیتوں کے مطابق ہیں، نیتوں کی اساس پہ انسان اس دنیا میں اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ حساب کتاب بہرحال بشر نے نہیں کرنا، جو آپ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حساب کتاب ہے، لیکن ادھر محتاط کرنا لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرف پر امید کر کے دوسری طرف سے بے خطر نہ اپنے آپ کو سمجھے، نہ ایسا خوف کا شکار ہو کہ امید ٹوٹ جائے، نہ امید اتنی باندھ دی جائے کہ خوف ختم ہو جائے۔ ہر 2 طریقے غلط ہیں۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے اعمال جو شیعہ سنی کتب میں آئے ہیں، جس میں جنت کا وعدہ ہے، جنت کی بشارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے جنتوں میں ہمسائیگی کی باتیں ہیں، یہ ساری بعض شرائط ہیں، بدون شرائط نہیں ہیں۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہر دور میں رہی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ گناہگاروں کا مومنین والا انجام۔ ایک مومن ہے، اس نے تلخی اپنے نفس میں برداشت کی کہ نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرے، اور ایک ہے اس نے جی بھر کے لذتیں اور شہوتیں پوری کی اور گناہوں کے ساتھ آلودہ کیا اپنے نفس کو، اور اب ایک عمل کی اساس کے اوپر سوچ رہا ہے کہ میں اسی کے مقام کے اوپر ہوں۔ قرآن شدت سے کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہگاروں اور مجرمین کے ساتھ مومنین والا سلوک کرے اور ان کے مقام کے اوپر رکھ دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں ایک غیر مسلم، غیر مذہبی شخص بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ ایک نالائق ترین فیلئر شخص کو جو ڈگری ہولڈر یا ٹاپ کیا ہے، ٹاپسٹ کے ساتھ وہ ٹاپ کرنے والے کے مرحلے کے اوپر رکھ دے، سارے کہیں گے یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اس کو رد کیا ہے۔ آئے ہم اس حوالے سے 1-2 آیات ملاحظہ کرتے ہیں اور اس میں پھر تفسیر آیات میں داخل ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ قلم آیت نمبر 35 اور 36 میں، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو
مجرمین کی مانند قرار دے دیں گے، یعنی مسلمانوں کے کو مجرمین کے ہمراہ رکھ دیں گے، یا اگر برعکس بھی آپ کرنا چاہیں، بہرحال مسلمین کا یہاں پہ ہے کہ افنجعل المسلمین، کیا ہم مسلمانوں کو قرار دے دیں کل مجرمین کی مانند؟ پھر خدا خود فرماتا ہے ما لکم کیف تحکمون، کیا تم لوگوں کو ہو گیا، کیسا تم حکم لگاتے ہو، یعنی اللہ کے اوپر کس چیز کا حکم لگا رہے ہو؟ یعنی یہ کام تو اس دنیا میں غیر دیندار، حتیٰ کہ ملحد بھی یہ کام نہیں کرتا، کہ جو ایک چیز کی نہ اہلیت رکھتا ہے اور نہ ایک چیز کا مستحق ہے، اس کو وہ چیز قرار دے دیجئے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یا جس کا مستحق تھا، یعنی یہ مستحق تھا کہ اس کی اچھی خاطر تواضع کی جائے، اس کا اچھا استقبال کیا جائے، ایک مقام اور منزلت عطا کی جائے، اسے مجرمین کے زندانوں میں جا کے ڈال دیا۔ اگر وہ جیسے ہمارے پاکستان کے حالات دیکھ لیں، بالفرض ہم ایک حاکم کو قبول نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا، ہم کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، غلط ہے، کیونکہ بالآخر مجرمین والا حال، ہاں اگر اس کا جرم بنتا ہے بالکل ٹھیک کیا کہ مجرم کو ادھر بٹھانا چاہیے، لیکن اگر مجرم نہیں بنتا ہم اعتراض کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہگاروں والے مرتبے پر مسلمانوں کو رکھ دے اور پھر اللہ کی طرف یہ نسبت دے دے؟ تو خدا فرماتا ہے کیف تحکمون، کیسے تم یہ حکم لگاتے ہو، یعنی کوئی ہوش کے ناخن لو، کوئی غور و فکر کرو کہ یہ جو تم حکم لگا رہے ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہمارے پاس ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 ہے غالباً، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ام حسب الذین، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ دونوں میں آپ نے دیکھا کہ پہلے والے میں حسبہ کا لفظ نہیں آیا لیکن معنی موجود ہے، لیکن ادھر کلمہ حسبہ آیا ہے۔ کلمہ حسبہ کا تعارف پہلے درس میں گزر چکا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ وہ لوگ جنہوں نے سیئات کو انجام دیا، اس کا ارتکاب کیا، جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو، جنہوں نے گناہوں کے زخم اپنے نفسوں کے اوپر لگائے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ان کو ان لوگوں کی مانند قرار دے دیں، ان لوگوں کی طرح سے قرار دیتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے ہیں، سواء محیاہم و مماتہم، ان میں سے بے شک کوئی زندہ ہوں یا بے شک وہ مریں، ہر دو یکساں ہیں، اپنی زندگی اور اپنے ممات، زندگی اور موت ہر دو میں جو گناہوں سے اپنے نفس کو آلودہ کر کے زخمی کرتے رہے ہیں اور جو ایمان اور عمل صالح انجام دیتے رہے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی اور موت میں یکساں برابر ہیں، ہم انہی کے برابر ان کو قرار دے رہے ہیں، مجرمین کے برابر گویا کہ مومنین کو قرار دے رہے ہیں۔ قرآن پھر فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کس قدر پست اور برا انہوں نے حکم لگایا ہے، یہ حکم لگانے والے کس قدر برا حکم لگا رہے ہیں، یعنی واقعاً اللہ تعالیٰ پہ یہ جرت ہے کہ وہ ذات جو عادل ہے، وہ ذات جو حکیم ہے۔ آیت اللہ عباسی خراسانی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ حکیم کا مطلب علم سے نہیں ہے، علم حکمت حکیم نہیں کہلاتا، بلکہ جو عملی طور پہ ایک تدبیر کرے اور اس کی تدبیر وہ نفع بخش اور مؤثر ثابت ہو، وہ حکیم کہلاتا ہے۔ اسی لیے ہر طبیب حکیم نہیں ہوتا، وہ طبیب جو علاج کرے اور نسخہ علاج دے مریض کو اور اس نسخہ علاج سے مریض شفا پا جائے، تو جس کا نسخہ یا جس کا علم وہ اس کی نجات کا باعث بن گیا، اس طبیب کو حکیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی جو اللہ نے تدبیر کی ہے اور جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ عین مؤثر اور عین حکمت کے مطابق نکلا ہے، یعنی وہ اجرا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کسی کا علم اجرائی مرحلے پہ جاری بھی ہو جائے وہ حکیم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، عادل ہے، حکیم ہے، رحیم ہے۔ ساء ما یحکمون، کیا تم لوگوں نے پست اور گھٹیا اور برا حکم لگایا اللہ تعالیٰ پہ،
کہ یہ جو گناہوں سے، سیئات سے اپنے نفوس کو زخمی کرتے رہے ہیں، اپنے نفوس کو آلودہ کرتے رہے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم کیا قرار دے دیں کہ نجعلہم کہ ہم ان کو کیا قرار دیں، ان لوگوں کی مانند کالذین، ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے۔ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ دونوں بالکل جدا جدا ہیں۔ یعنی گناہ گاروں سے ان مومنین والا سلوک نہیں کبھی بھی کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہو جائے، آپ خود دقت کریں، اگر ایسا ہو جائے تو جنہوں نے کربلا کے اندر قربانی اور شہادتیں دی ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ زیادہ بہتر ہوئے یا جو بعد میں روتے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوئے؟ جب دونوں کا مقام ہی ایک ہونا ہے۔ ایک نے نصرت نہیں کی لیکن اب گریہ کر کے ثواب لے رہے، اور ایک نے اپنے پورے وجود کو امام حسین علیہ السلام کی راہ کے اوپر اس راہ الہی پہ قربان کیا۔ نہیں دونوں برابر ہو سکتے۔ لہذا گناہ گاروں کے ساتھ مومنین والا سلوک اللہ تعالیٰ کی ذات کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ایسے روایات ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے نظر میں جو ظالم اور مظلوم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک صالح ہے ایک فاسق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے فاسقین سے صالحین والا سلوک تو نہیں کیا جائے گا، مجرم سے مجرم والا سلوک کیا جائے گا۔ بہرحال یہ توہم پہلے قرآن دور کرتا ہے کہ یہ یاد رکھو جنہوں نے اپنے نفوس کو سیئات سے آلودہ کیا ہے، وہ ان کو کیا ہم قرار دے دیں ان افراد کے مانند جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ ساء ما یحکمون، کہ یہ جو ممات اور حیات میں ایسے حکم ان کے لگانے والے ہیں، انہوں نے کس قدر پست اور کس قدر برا حکم لگایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیات ہمارے پاس متعدد ہیں اس باب میں، کہ اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ غالباً یہ جو آیت ہمارے پاس ہے سورہ صاد آیت نمبر 28 ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 28، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم قرار دے دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے ہیں، کالمفسدین فی الارض، کہ ان لوگوں کی مانند قرار دیں جو زمین پہ فساد پھیلاتے رہے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقین کو فاجروں کی مانند قرار دے دیں گے۔ کس قدر قرآن خود حکم لگاتا ہے کہ یہ کس قدر برا حکم لگانے والے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی آیا یہ جو مفسدین ہیں ان کی مانند اہل ایمان کو قرار دے دے، اور وہ جو افراد ہیں متقی ان کو فجار کے مرتبے کے اوپر رکھ دے۔ کہتے ہیں انہوں نے کس قدر پست حکم لگایا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بات سامنے آئی کہ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فساد زمین پہ پھیلانے والا ہے وہ برابر ہو جائے اور اس کے لیے وہی اجر و ثواب اور اس کا وہی مقام و رتبہ جو ایمان اور عمل صالح انجام دینے والے کا ہے، یا متقیوں کو ہم مانند فجار قرار دے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے 3-4 آیات پڑھی گئیں۔ ان آیات کے پر اگر آپ دقت کریں تو یہ معنی آپ کے ہمارے لیے روشن ہو جائے گا کہ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے کہ مجرم اور مومن اللہ کی بارگاہ میں یکساں نہیں ہیں، متقی اور فاجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں یکساں، مصلح اور مفسد یعنی وہ ایمان لانے والے جو اصلاح کی اپنے نفوس کی، اور مفسد فی الارض زمین پہ فساد پھیلانے والے، یہ برابر نہیں ہے۔ یہ اعتقادی چیز ہے، یہ عقائد میں سے ہمارے ہونا چاہیے۔ ہم وہ جو خوابوں کے اوپر بعض علماء کے واقعات سنتے ہیں یا دیگر چیزیں سنتے ہیں، اس کی تشریح ایسی لازم ہے جو آیات سے نہ ٹکرائے۔ اگر ان آیات سے ٹکراتی ہے یہ آیات ہم لے لیں گے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر میں دیگر آیات آتی ہیں تو آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ معاملہ قرآن کریم نے حساسیت سے ابھارا ہے۔ ہر قوم میں ایسے افراد پائے جاتے تھے
کہ جو یہ تصور کرتے تھے کہ ہم ایک ٹوٹکا استعمال کریں گے اور پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہر جگہ سے شفاعت ہو جائے گی۔ چونکہ رو دھو کے میں نے یہ نعت مرثیہ پڑھے ہیں کہ سفید ملبوس کفن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اندھیر قبر میں، یا امیر المومنین علیہ السلام آ جائیں گے تو بس حتماً آ جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام امام عادل ہیں، امام عادل ہیں، مومنین کے امام ہیں۔ اگر وہ ایمانی کیفیت بعض شرائط اتنی سطح کی ہوئی تو تب وہ انسان کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ اگر اس سطح کا نہیں ہے اور اپنے گمان میں اس نے بس ایک توقع باندھی ہوئی تھی تو اس کی توقع کے مطابق نتائج کبھی نہیں نکلیں گے۔ ضروری ہے کہ اس کیٹیگری میں اس کا شمار ہو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کیٹیگری میں شمار ہونا چاہیے۔ یعنی گناہ ہوں اس کی زندگی میں تو قلیل، گناہ کبیرہ سے آلودہ ہے تو پشیمان ہو، نادم ہو، توبہ کرے۔ اگر نہیں ہوگا تو اس دنیا کے اندر سارے شرابی کبابی تو نہیں امام علی علیہ السلام کے نعوذ باللہ آس پاس ہو سکتے۔ جیسے کہ ادھر بعض ملنگ نام سے تصورات بنائے ہوئے ہیں، تو جہاں پہ ابدی طور پہ امیر المومنین علیہ السلام نے رہنا ہے وہاں پہ اس سطح کی کیسے افراد اکٹھے ہو جائے؟ وہ اپنے گناہوں کو یا پاک کریں گے، جہنم ان کے لیے اس طور پہ رحمت بن جائے گی۔ اگر پاک کرنے کے ہیں سطح کے نہیں پاک ہو سکتے تو پھر جہنم میں ہی رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی ہے، ینادونہم، سورہ حدید میں، انہیں ہم ندا دیں گے۔ ندا کہتے ہیں زور سے پکارنا۔ ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے۔ بلکہ پیچھے سے اگر آپ آیات کا اس جائزہ لیں تو خوبصورت ہے، تاکہ یہ تصور ہمارے لیے کلیئر ہو کہ ہمارے صرف آنسوؤں سے رونے اور شدت سے ایک توقع کے پیدا کرنے کی اساس پہ، جبکہ عمل کا سہارا ہمارے پاس موجود نہ ہو، عمل صالح سے نفس کبھی وابستہ نہ رہا ہو، گناہ کبیرہ کی اندھیریاں اور گناہ کبیرہ کے انبار در انبار نفس کے اوپر چھائے ہوئے ہوں، قساوت، شقاوت، بغاوت، تینوں سے نفس آلودہ ہو، یہ توقع کرے کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گا جنت میں، شفاعت مجھے مل جائے گی، یہ گمان باطل ہے۔ اس لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے، بلکہ جو استحقاق شفاعت رکھتا ہوگا، شرائط شفاعت رکھتا ہوگا، حق رکھتا ہوگا کہ شفاعت ہو سکے، فقط اس کی شفاعت ہوگی، وَإِلَّا تو نہیں شفاعت ہر ایک کی ہو سکتی۔ لہذا اس آیات کے مجموعے کو دیکھیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، وہ دن کہ جب منافقین اور منافقات مرد و زن مومنین کو یہ کہیں گے انظرونا، ہماری طرف بھی کچھ دیکھو۔ یعنی مومنین اس وقت، اس سے پہلے والی آیات کا بھی اگر آپ مطالعہ کر لیں تو زیادہ بہتر نقشہ سامنے آ جائے گا۔ مکالمے، قرآن کریم نے مکالمے بعض ذکر کیے ہیں، سورہ اعراف میں بعض مکالمے ہیں دلچسپ ہیں، یہ سورہ حدید میں مکالمہ وارد ہوا ہے کہ شدید جان پہچان باقی رہے گی، جیسے بھی ہماری جان پہچان ہے، یہ سارے رشتہ داریوں کی جان پہچان باقی رہیں گی، اگرچہ اگلا جہان اجتماعی مملکت اور اجتماعی ریاستی مسائل کے ہمراہ نہیں ہے، یعنی اگلا جہان اجتماعی زندگی نہیں رکھتا کہ شریعت، قوانین اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوں، وہ ہر انسان کی اپنی مملکت ہے، لیکن جان پہچان، میل ملاپ، تعلقات وہ استوار رہیں گے۔ تو آیت میں وارد ہوتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات، آپ اس دن دیکھیں گے مومنین اور مومنات کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان مومنین و مومنات کا نور، روایات کے مطابق امام معصوم مراد ہے، ان مومنین و مومنات کا نور انہی کے آمنے سامنے کوشش کر رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم، آج کے دن تم لوگوں کو بشارت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ نہر بہتی ہوئی جنتیں تمہارے لیے، خالدین فیہا، جس میں یہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے۔ یہ مومنین کی حالت یہ ہوگی، مومنین ہیں اور ان کے چھٹکارے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والی ہستی ہیں امام معصوم، نورہم یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کے ایمان کے ذریعے اور ان کے سامنے ان کا نور گردش کر رہا ہے۔
وہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس سے اگلی صورت دیکھیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو منافقین تھے اور زن منافقات وہ مومنین سے منت سماجت کریں گے، انظرونا، ہماری طرف بھی تو تھوڑی آنکھ اٹھا کے دیکھ لو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ فوراً کہیں گے قالوا بلا، ساتھ تھے، ہاں تو وہی تم ہمارے بھائی ہو، فلاں تم کزن ہو، فلاں دوست ہو، فلاں آپس میں ہم ملتے جلتے رہتے تھے، جانتے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے نفوس کو خود ان بدترین آزمائشوں کے حوالے کیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کرتے تھے، اچھا ہے عذاب تو آئے گا دیکھ لیں گے، اچھا اس گناہ کا یہ خطرہ ہے اور یہ نقصان ہے تو دیکھ لیں گے آگ کیسی ہوتی ہے، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ کیونکہ دنیا کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ تو ممنوع قرار نہیں دیا کہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، آخرت کے لیے نہیں ہے، ادھر دیکھی نہیں جائے گی، ادھر تو چھٹکارا ہی نہیں ہے انسان کے پاس۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، شک میں پڑے رہتے تھے، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں ٹھیک ہے، توکل سے نجات پہ ملتی ہے، صبر سے تو ہمیشہ تلخی اٹھائی ہے، شک کی حالت میں تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، امید تھی کہ صحت ہے تو وہ بھی حاصل کر لوں گا، بھاگ دوڑ کروں گا یہ بھی مل جائے گا، لذتوں شہوات رنگینیوں کی پیچھے بس بھاگتے رہے، اپنی خواہشیں تمنائیں بس پوری کرتے رہے، امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر موت یا امر عذاب آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور اسی دھوکہ دہی میں جو اللہ سے تم نے دھوکے میں اس نے مبتلا تمہیں کیا رکھا۔ ینادونہم، پھر وہ ندا دیں گے، پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ جہاں اس میں ایک ٹکڑا ہمارے پاس رہ گیا کہ وہ یہ تھا کہ انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم کچھ لے لیں۔ تو قیل ارجعوا وراءکم، تو انہیں کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے قریب نہ ہو، یہ جو شان و شوکت والے ٹھاٹ باٹ والے لوگ ہیں، پر نور لوگ ہیں، تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے قریب بھی نہ ہو۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، تو پھر وہ نور کی گزارش اور التماس اور ان کے سامنے بھیک مانگنے والی صورت اختیار کر جائیں گے۔ جب یہ کیفیت ہوگی کہ فرشتوں نے پیچھے بھی انہیں دھکیلا تھا، یہ پھر ان کے پیچھے آگیں کہ ہم تمہاری جان پہچان رکھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تو کیوں تم ہمیں نہیں آج نواز رہے؟ تو وہاں پہ پھر انہیں پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، تو ایک دیوار کھینچ دی جائے گی ان دونوں طبقوں کے درمیان، ایک طرف یہی منافقین اور ایک طرف یہی مومنین، درمیان میں دیوار ہے۔ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ، اس کے درمیان میں کیا ہے؟ رحمت، یعنی مومنین کی طرف جو دیوار ہے ادھر سے رحمت نکل رہی ہے، اور وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابِ، اور وہ جو طرف ہے منافقین کی ادھر سے عذاب نکل رہا ہے جو انہیں بھگائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر دور سے چیخیں ماریں گے، ینادونہم الم نکم معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تم تھے، ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کیا کیا تم سے عزیز اور رشتہ داریاں یا تعلقات ہیں، لیکن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے نفوس کو خود ان آزمائشوں میں ڈالا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار کیا کرتے تھے، وَارْتَبْتُمْ، شک میں پڑے رہتے تھے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالی رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اس غرور نے اللہ کے مقابلے میں تمہیں دھوکہ دے دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم لوگوں سے کوئی پیسہ قبول نہیں کیا جائے گا، فدیے میں جو دینا چاہو نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے بھی نہیں قبول کیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہی تمہارے اوپر مسلط رہے گی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ قرآن واضح آشکار کہہ رہا ہے، البتہ یہاں پہ مومنین سے مراد وہ پاکستانی عنوان والا مومنین نہیں ہے کہ انہوں نے اقرار کی زبان پہ جو 12 ائمہ علیہ السلام کا اقرار کرتا ہے اس کی اساس پہ مومن نام رکھا ہوا ہے،
جبکہ یہ نام آیات روایات کے اعتبار سے معتبر نام پورے کے پورے احباب کا نہیں بنتا۔ یہاں پہ مومنین شرائط کے ہمراہ ہے۔ البتہ قرآن کریم میں کلب مومن ساری ایک سطح کا بھی استعمال نہیں ہوا۔ بعض جگہوں پہ مومنین بمعنی مسلمین بھی آیا ہے، بعض جگہ پہ مومنین اسلام سے بالاتر درجے کا آیا ہے، اور بعض جگہوں پر کلمہ ایمان بالا سے بالاتر ترین درجے کے لیے آیا ہے۔ 4 مراتب بنتے ہیں ایمان کے۔ اسی طرح اسلام بھی ایک معنی میں نہیں آیا، کیونکہ قرآن میں بعض جگہوں پہ اقرار کو اسلام کہا گیا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ پہلے درجے کو دوسرے درجے کا اسلام کہا گیا ہے۔ تیسرے درجے کا ایمان وہ اسلام کا دوسرا درجہ بنتا ہے۔ یہ بحث تھوڑی دقیق ہے، اسے کسی اور مرحلے میں دیکھیں گے، لیکن ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیات کے تناظر میں اہم چیز کیا ہے؟ جان پہچان باقی ہے۔ ایمان والا پہچانا جا رہا ہے، غیر ایمان والا پہچانا جا رہا ہے۔ نمبر 3 جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، درمیان میں دیوار لا دی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک طرف کیا ہوا کہ باطنہ فیہ رحمہ لہو باب، اس کا دروازہ ہے، دروازے کی ایک طرف کیا ہے؟ رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ایک ظاہر ہے اس کی طرف عذاب ہے، یعنی نہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو ملنے دے رہا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم اس کی بازگشت نہیں لوٹا سکتے کہ اللہ مجرمین ہے، فاسقین ہے یا معصیت کار ہے، ان کے ساتھ مومنین مسلمین والا سلوک کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تفسیر آیات کی طرف اگر ہم آئیں تو اس آیت میں جو سورہ صاد آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، یہ ہمارے پاس اس میں الکافی میں ایک روایت ہے۔ ہم 1-2 روایتیں پڑھ کے پھر آیات کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ یہ موضوع اپنے اختتام کی طرف آ جائے، اور یہ ایک اور ہمارے پاس گمان جو قرآن نے دور کیا ہے اس کو اپنے لیے عقیدہ بنائیں۔ اس لیے وہ جو خواب ہم بعض ایسے علماء کے سنتے ہیں، بعض واقعات دیکھتے ہیں جو ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بخشے گئے، بڑا رتبہ مل گیا، اگر وہ قرآن کی آیات سے سازگار ہم ان آیات کے مجموعے سے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مجموعے تر مجموعے بن رہے ہیں، پہلے ایک مجموعہ آیات آپ کی خدمت میں سنایا، دوسرا مجموعہ ابھی یہ جو مکالموں کی صورت میں آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، ابھی 2 مجموعے اور آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ 1-2 روایات سے استفادہ کریں تاکہ کلام نورانی ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی ہمارا استفادہ ہوتا چلا جائے کہ یہ نہیں ایک جیسا سلوک ان کے ساتھ ہو سکتا۔ لہٰذا اگر وہ خواب شدہ والے واقعات یا ایسی کوئی اکا دکا روایتیں وہ ان آیات کے مجموعے سے سازگار نہیں ہیں تو روایتوں کو ہم توقف کریں گے، انہیں اختیار نہیں کریں گے، آیات کو اختیار کر لیں گے۔ قرآن پہ پیش کرنے کا حکم ہے، قرآن سے اگر ٹکرائے پہلی چیز ہے کہ ہم سازگار کریں، جم ہو جائے، نہیں جم ہوتا، سازگاری نہیں پیدا ہوتی، ٹکراؤ باقی رہتا ہے، ان احادیث کو چھوڑ کے آیات کو لے لیں گے، کیونکہ خود اہل بیت علیہ السلام کی معتبر احادیث کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سے منسوب روایتیں بہت ساری جو گھڑی گئی ہیں وہ پھیلا بھی دی گئیں، لہٰذا وہ اگر تم تک پہنچے کوئی ہمارے نام سے تو اسے قرآن کے سامنے پیش کرو، قرآن اس کی تائید کر رہا تو لے لو، تائید نہیں کر رہا ترک کر دو اسے، یعنی توقف کرو۔ بعض جگہوں پہ سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ الکافی میں ایک روایت ہے، تھوڑی طولانی ہے وہ روایت، ہم اپنا مطلوبہ حصہ جس سے ہمیں یہ بات بیان ہو جائے کہ فاسق اور مجرم مومن کے برابر نہیں ہے، مسلم جو ہے کافر کے برابر نہیں ہے، کافر مسلمان کے برابر نہیں ہے، ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے متقی فاجر کے برابر نہیں ہے، جو متقی کے لیے قرار دیا کہ وہ فاجر کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ عام مسلمین اور متقی میں فرق ہے، حتیٰ قرآن کریم کی مثال لے لیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں وارد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بس قرآن کا ایک مرحلہ کیا تمام بشر کے لیے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب متقی کی بات آئی تو لب و لہجہ ہی تبدیل ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے، لہذا متقین کے لیے جدا نوعیت کی ہدایت اب سامنے آ رہی ہے، کیونکہ متقی
بشر عام لوگوں کی سطح کی ہدایت تو لے چکا، اب جب لے چکا ہے تو قرآن اگلے مرحلے کی ہدایت کے دروازے اس کے سامنے کھول رہا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاک اور پاکیزہ لوگ اسے مس کر سکتے ہیں، اس لیے متقی اپنے مرحلے کی جتنی طہارت لے چکا ہے وہ اسی مرتبے کی اپنے مرتبے کے مطابق اگلے درجے کی ہدایت سے مس کرے گا۔ جتنی طہارت بڑھاتا جائے گا اتنا اس کے لیے کتاب اعلیٰ درجے کی ہدایت اس کے سامنے آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا نہیں متقی فاجر کے ساتھ رکھا جا سکتا، نہیں دونوں کا نتیجہ۔ قرآن ہدایت کے اعتبار سے دونوں کو ایک پلڑے میں نہیں رکھ رہا، دونوں کے لیے الگ الگ ہدایت کا دروازہ اور ہدایت کی وسعتیں کھل رہی ہیں۔ لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دونوں کا ایک جیسا نتیجہ نکالے؟ ایک بندہ ساری عمر گناہوں سے آلودہ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، توبہ کیے بغیر مر گیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ نمازوں کی وصیت کی، نہ نمازوں کی اس نے فکر اٹھائی۔ حالانکہ آپ احادیث پڑھیں تو حیران پریشان ہو جائیں جو نمازوں کے بارے میں ہے۔ ابھی کچھ مدت پہلے ایک باب وسائل الشیعہ کا اہمیت نماز کے حوالے سے پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی، اس میں جو معتبر احادیث ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا افراد کو، قریبیوں کو، اور جب آ گئے اپنی موت سے پہلے، رحلت سے پہلے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نماز کو ہلکا جانتا ہے، جو پڑھتا نہیں ہے معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا، جو ہلکا جانتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ اب یہ جو نمازیں ہی نہیں پڑھتا تو یہ کون سی شفاعت کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ کون سی امیدیں باندھے رہا ہے؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہی فرمان امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تاکہ تعزیت کے لیے، ان کی زوجہ محترمہ تھیں تو وہ گریہ کرنے لگیں اور کہا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ یہ بھی معتبر روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام آخری وقت اپنی وہ شہادت وفات کے آخری وقت انہوں نے سب عزیزوں اور اقربا کو اکٹھا کیا۔ اب جب سارے آ گئے تو فرمایا کہ جو شخص نماز کو ہلکا جانتا ہے، دیگر امور کو اس کے اوپر فوقیت دیتا ہے، وہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ والا بیان کبھی ان سے نہیں سنا تھا، اور اس طرح سے جب حساسیت سے انہوں نے جم کیا تو ہم سمجھ رہے تھے کوئی بہت اہم وصیت کرنا چاہ رہے ہیں امام علیہ السلام، مثلا امامت کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی مال اور میراث کے بارے میں، لیکن امام نے یہ بات کی کہ جو شخص نماز کو ہلکا جانتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اور پھر ممبر سے بعض آیات و روایات کی ایسی تشریح ان کے سامنے کر کے پیش کریں کہ بھائی تم ساری عمر نمازیں پڑھو اور 10 دفعہ بھی اس دنیا میں اٹھائے جاؤ اور مارے جاؤ اور نمازیں چھوڑ دو، چونکہ ولایت کا اقرار کیے ہوئے مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی قبر میں فوراً امام آئیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے۔ جب حی ہیں امام اسے نہیں چھڑا رہے تو اگلے جہان میں جب امام علیہ السلام عدالت کے ساتھ برپا ہوگا، کیونکہ وہ دن اللہ کی مملکت کا دن ہے، اختیار سلب ہے، اس دنیا میں تو اختیار تھا انسان کے پاس، جب سلب اختیار ہے تو تب کیسے اس نے توقع لگائی ہوئی ہے؟ لہذا یہ گمان باطل ہے کہ ایک تارک الصلاۃ ہے اور ایک قائم الصلاۃ ہے، قیام اللیل، راتوں کو نمازیں پڑھنے والا ہے، واجبات کو ادا کرنے والا ہے، راکع اور ساجد ہے، عابد ہے، معبود کی عبادت کرتا ہے۔ کیسے دونوں کو ایک نتیجے میں ہم رکھ سکتے ہیں؟ دونوں کے لیے جنت، دونوں کے لیے شفاعت، دونوں کے لیے قبر کی وسعت؟ نہیں ایسا ہو سکتا۔ ایسا اگر کوئی مان لے یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ یہ معصومین علیہ السلام کے وقت وفات، وقت شہادت جو حساسیت کے ساتھ جب وہ بات چیت کر رہے تھے اور جب امر امامت کی باتیں کیا کرتے تھے، اس مورد میں انہوں نے اس چیز کو رکھا۔ کیسے ہم یہ توقع کریں کہ وہ شخص بخشا گیا ہے؟ لہٰذا آئیں اب اس روایت کو دیکھیں جو الکافی میں شیخ محمد بن یعقوب کلانی نے نقل کی ہے کہ جلد نمبر 15 صفحہ 25 ہے، حدیث نمبر 1۔ یہ ایک اصل میں رسالہ ہے، امام صادق علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے میں مومنین کو حکم دیا کہ یہ اپنی جہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے سامنے اس تحریر کو جو میں لکھی ہے
اس کو وہ لگائیں، اور لگانے کے بعد وہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھیں۔ یہ روضۃ الکافی کی پہلی حدیث بنتی ہے، اس حدیث کا یہ ٹکڑا ہے۔ فَعْرِفُوا مَنزِلَتَكُمْ، کہ تم لوگ اپنی منزلت کو پہچانو، فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْبَاطِلِ، تمہارے اور اہل باطل کے درمیان جو تمہارا مقام اور منزلت بنتی ہے اس کی معرفت حاصل کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِأَهْلِ الْحَقِّ، کیونکہ اہل حق کے لیے کسی طور پہ یہ بات درست نہیں ہے، کسی طور پہ اسے حق نہیں اہل حق کو پہنچتا، يُنزِلُوا أَنفُسَهُمْ مَنزِلَةَ أَهْلِ الْبَاطِلِ، کہ وہ اپنے نفس کو اہل باطل کی منزل پہ قرار دے دے۔ یعنی نام لیتا ہے امام صادق علیہ السلام کا، اور حرکتیں اس کے نفس سے جو صادر ہو رہی ہیں وہ ان افراد جیسے جو اہل باطل ہیں، مثلا تارک الصلاۃ، نماز ہی نہیں پڑھتا، اور پھر کہتا ہے بخشا ہوا بھی ہوں۔ قرآن نے شدت سے اس گمان کو دور کیا ہے، کیسے تم بخشے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مومنین والا سلوک ہو جائے گا، کیسے مومنین والا سلوک ہوگا؟ شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر احادیث میں وارد ہوا تارک الصلاۃ کافرون، تو امام معصوم سے راوی نے پوچھا کافر کا حکم بڑا سخت حکم ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ راوی نے کہ زانی کو نہیں کہا کافر، شرابی کو کافر نہیں کہا، لیکن تارک الصلاۃ، نماز ترک کرنے والے کو کافر کہا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ شراب اور زنا میں شہوت ہے، اور شہوت کھینچ کے لذت کی وجہ سے وہ ادھر جاتا ہے، اور نماز کے ترک کرنے میں تو کوئی شہوت نہیں ہے، کوئی غضب نہیں ہے، سستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن نماز ارادتاً ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے خلاف علم بغاوت اس نے بلند کیا۔ یعنی کوئی انگیزہ نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دے، ادھر تو شہوت کے غلبے کا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ضعیف نفس کا مالک تھا، شہوت میرے پر غالب آ گئی، نعوذ باللہ زنا مجھ سے سرزد ہو گیا، شہوت مجھ پر شدید غالب آ گئی، میں شراب کی طرف مائل ہو گیا۔ ادھر کیا اس کے پاس بہانہ ہے؟ کہا کہ کافر ہے کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے، کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں نماز کو ترک کرنے کی، کیونکہ اس کے وجود کے اندر ایسی کوئی کھینچنے والی چیز نہیں ہے جو نماز سے اسے مانع بن جائے اور روک دے۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام فرما رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کہ اہل حق اپنے آپ کو اہل باطل کی منزل پہ رکھیں، پہچانیں اپنی منزل۔ جب وہ اہل حق ہے، معترف ہے، اقرار حق کا کر چکا ہے، تو اب حق اس کے وجود سے صادر ہونا چاہیے، زبان سے، نگاہوں سے، کلام سے، اس کے عمل سے حق کو وہ صادر کرے۔ اسے خانوادہ ملا ہے، خانوادے میں حق صادر کرے، تنہائیاں ملی ہیں، تنہائیوں میں حق اللہ کی بارگاہ میں صادر کرے، دوست احباب ہے، محفل ہے، رشتہ دار ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہے وہ اہل حق ہے تو حق صادر کرے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ، کیونکہ اللہ نے قرار نہیں دیا اہل الحق عندہ بمنزلت اہل الباطل، اللہ نے اپنی نزدیک اہل حق کو اہل باطل کے سطح پر قرار نہیں دیا۔ أَلَمْ يَعْرِفُوا وَجْهَ قَوْلِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ، کیا وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ فرمان الہی جو اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اس کی کیا یہ توجیہ ہے، یعنی کیا بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس بات کے اوپر غور نہیں کیا انہوں نے؟ پھر آیت امام علیہ السلام نے یہ والی پڑھی کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم قرار دے دیں ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی مانند جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں کی مانند قرار دے دیں؟ کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اکرموا انفسکم عن اہل الباطل، عزت کا احساس اے اہل حق کرو، تم اپنے اہل باطل سے دور کر دو، عزت کا احساس کرتے ہو۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ آپ گئے ہیں لیکن ادھر گندگی اس قدر زیادہ، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ادھر میں نے نہیں کھانا پینا، یا اس کمرے میں نہیں رہ سکتا، احساس عزت کرتے ہیں آپ کہ یار ان سطح اور اس طرح کے لوگوں کے اندر میں رہوں، یا اس جگہ کے اوپر میں اپنے خانوادے کو لے جاؤں، نہیں ادھر میں نہیں رہ سکتا، اپنے احساس عزت کرتے ہوئے اس سے چھٹکارا پاتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ میں کے ذیل میں امام فرماتے ہیں اکرمو، تم عزت نفس انفسکم، اپنے نفسوں کو احترام دو، جدا کر لو عن اہل الباطل، اہل باطل سے جدا کر لو۔
اسی روایت کی ایک اور تفسیر ابن عباس سے کتب میں وارد ہوئی ہے، وہ بھی دلچسپ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ اعلیٰ سطح سے لے کے نیچے تک یہ معیار باقی ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ تو عام امام صادق علیہ السلام نے اپنے پیروں کے لیے حکم بیان فرمایا کہ جو امام صادق علیہ السلام کی امامت کے معتقد ہیں ان کو امام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی منزلت کو پہچانو، اہل باطل سے تم جدا رہو، حق کو تم اپنے وجود سے صادر کرو۔ لیکن یہی والا جو میزان ہے، معیار ہے، یہ مرتبہ عصمت اور مرتبہ مجاہدت تک اسی طرح سے قائم رہتا ہے۔ ابن عباس کی اس روایت کے اوپر غور کریں کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، شواہد التنزیل میں حسکانی انہوں نے اسے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ فرمان أَلَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، کیا ہم ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو مفسد فی الارض، زمین پہ فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دے دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں کی مانند قرار دے دیں گے؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابن عباس کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی ثلاثۃ من المسلمین، اور 3 مسلمانوں کے لیے اور 3 فاجروں کے لیے ہوئی ہے یہ نازل۔ وہ 3 جو مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ ثلاثۃ من المسلمین وہم المتقون، وہم المتقون، وہ 3 مسلمان متقی ہیں۔ پہلے ہیں علی علیہ السلام، دوسرے جناب حمزہ رضی اللہ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور تیسرے ہیں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، غالباً یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ یہ 3 متقی ہیں۔ وفی ثلاثۃ من المشرکین، اور 3 مشرکین وہم المفسدون الفجار، یہی مفسد اور فجار ہیں، ان کے لیے نازل ہوئی۔ پہلا ہے عتبہ، دوسرا ہے شیبہ، اور تیسرا ہے ولید بن عتبہ۔ یہ سارے معاویہ بن ابی سفیان کے اور رشتہ دار ہیں، ایک نانا ہے، ایک ماموں ہے، اور ایک غالباً چچا ہے، ابو سفیان کا بھائی۔ وَهُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ، یہ مقابلے میں آئے یوم بدر۔ فَقَتَلَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ، ولید کی گردن امیر المومنین نے اڑائی۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کا ماموں تھا۔ وَقَتَلَ حَمْزَةَ عُتبہ، خود عتبہ کو قتل کیا جناب حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ وَقَتَلَ عُبَیدہ شیبہ، اور عبیدہ نے شیبہ کو قتل کیا۔ لہٰذا یہ برابر مشرکین سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہم پلہ ہیں، کیونکہ انہوں نے روز بدر، غزوہ بدر میں یہ صدا بلند کی کہ ہمارے ہم کف کو بھیجو۔ تو قرآن نے کہا یہ نہیں ہے تمہارے ہم کف، حقیقت میں تم مفسد ہو، تم فاجر ہو، یہ مومن ہیں، یہ متقی ہیں۔ لہٰذا یہ اوپر تک معیار اسی طریقے سے ہمارے پاس جاتا ہے۔ یہ 2 روایتیں آپ نے ملاحظہ کی۔ آئیں اب ہم اس کی تفسیر میں چند دیگر آیات کو مطالعہ کر کے اختتام کرتے ہیں آج کی اس محفل کا۔ یہاں پہ 3 نکات ہمارے سامنے حقیقت میں ابھرتے ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہی ہو گیا کہ قرآن کریم نے آشکار طور پہ یہ بات بیان کیا کہ مت یہ گمان کرو کہ جو برائیاں انجام دیتا ہے، جو نمازوں کو ترک کرتا ہے، جو روزوں کو چھوڑتا ہے، وہ بعض کسی ایک عمل کے بہانے سے اپنے آپ کو جنتی قرار دے دے، وہ مومنین کے مرحلے کے اوپر اپنے آپ کو قرار دے دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت تم نہ دو۔ ما لکم کیف تحکمون، تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کو ہم مجرمین کی مانند جزا سزا اور اس کے مرحلے کے اوپر قرار دیں گے، کیا تم لوگوں کی عقلوں کو ہو گیا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسا تم حکم لگاتے ہو؟ لہذا گمان کا تعارف پہلا نقطہ ہے۔ اس بدگمانی کا تعارف قرآن کریم نے پیش کیا کہ کیا تم گمان کر رہے ہو کہ مسلمان اور مجرم ان کو ملا کے تم پیش کر رہے ہو۔ دوسرا، قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ تفصیلی نکات ہیں، یہ جو بدگمانی ہے اس کو کئی اسلوبوں سے قرآن نے دور کیا ہے۔ ایک اسلوب تو آپ نے مطالعہ کیا اور روایت اہل بیت علیہ السلام سے بھی استفادہ کیا۔ آئیں اب ہم دوسرے مرحلے کی آیات کو دیکھیں۔ وہ آیات ہیں کہ اس کا موضوع ہے کہ لا یستوی، قرآن کا یہ تفصیلی موضوع ہے۔ مثلا لا یستوی القاعدون من مؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ جو مومنین میں سے کسی ضرر کے مالک جو نہیں ہیں، صحیح، غیر اولی الضرر کہ ضرر والے نہیں ہیں، یعنی جا سکتے تھے، بھاگ دوڑ کر سکتے تھے،
وہ بیٹھے رہ گئے اپنے گھر میں۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے مال کے ذریعے یا اپنے نفس کے ذریعے یا ہر دو کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے مجاہدین جو اموال اور جانوں سے وہ جہاد کرتے ہیں ان کو فضیلت دی ہے، ان افراد میں جو بیٹھے رہ گئے درجہ بلند کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ، یہ بہت اہم آیت ہے کہ قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہے، یہ حدود اللہ ہیں، جو برابر کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑ ہے۔ تلک حدود اللہ، قرآن کی کئی آیات میں فقہی احکام کے بعد یہ جملہ آیا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اس سے تجاوز کرے گا وہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے گا، جہنم ہے اس کے لیے۔ لہٰذا خبیث اور طیب برابر نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، نامحرم پہ نگاہ ڈالتا ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، تارک الصلاۃ ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، وہ ہماری محفل ایمانی میں باعزت نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اخلاق کا اتنا اس کے ساتھ برتاؤ کریں کہ وہ راغب ہو سکے، لیکن اگر وہ اکڑ دکھاتا اس سے اکڑ دکھانی چاہیے ہمیں۔ یعنی آپ کے گھر میں ایک فرد آئے، جانتے ہیں کہ آپ اہل ایمان ہیں اور وہ تارک الصلاۃ ہے، اور وہ اپنے روب اور دبدبے سے ایسی صورت اختیار کرے کہ مجھے یہ نہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، واقعی اس کے اوپر ہمارا قصور، ہم مجرم قرار پائیں گے۔ جگہ آپ کی، قوت آپ کے پاس، اقتدار اس جگہ کی آپ کے پاس، اور آپ ہی اسے نہیں کہہ رہے کہ بھائی آؤ نماز پڑھو، پھر کون سا اللہ کا دین زندہ کرنا ہے؟ پھر کس دین کے حامی ہیں؟ کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا تو یہ نہیں امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کر سکا، تو اگر اس کے پاس بڑا اقتدار آ جائے تو یہ تو مجرموں کو اپنے گھر بٹھا کے کھلانے پلانے لگ جائے گا۔ لہذا ملاحظہ آپ نے کیا کہ خبیث اور طیب نہیں برابر، نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ طیب فقیر ہے لیکن فقیر ہونے کی وجہ سے معاشرہ دھتکارتا ہے، اور خبیث وہ امیر اور غنی ہے جو ساری خباثتیں انجام دیتا ہے۔ تو اس جگہ پہ اہل ایمان کی نظر میں خبیث جو ہے وہ باعزت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ طیب کے برابر یہ چیز شخص نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ مشکل تو آہستہ آہستہ دیندار طبقے میں آتی جا رہی ہے کہ ظاہری طور پہ ممکن ہے کہ طالب علمی کا لیبل ہو، نمازیں نہیں پڑھتے، خمس نہیں دیتے، مال بھی دوسروں کا پکڑ کے کھا جاتے ہیں۔ لہذا بہت خطرناک یہ امر ہے، یہ خبیث کہلائے گا، یہ طیب کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے آیت ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر خبیث کثیر افراد اتنی کثرت سے ہوں کہ ان کی کثرت آپ کو متاثر کر رہی ہو، تب بھی برابر نہیں ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو یہ برابر ہو سکتے ہیں، کبھی برابر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے تعارف کرایا ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ فلا تتفکرون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ یا سورہ ہود میں ہے کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، کیا اندھا والبصیر والسمیع یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا اور نابینا اور بہرا اور سننے والا، حل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور بابصیرت آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا نابینا برابر نہیں ہے۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا ظلمتیں اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جو لِيُخْرِجَكُم مِّنَ النُّورِ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئے وہ، لیکن ایک وہ ہے کہ جو نور سے نکل کے ظلمتوں میں آ گئے، ایک ظلمتوں کی اندھیروں میں زندگی بسر کر رہا، اگرچہ ایک ہی چھت میں دو بھائی ایک ہی نسل سے ہیں، حابیل قابیل کی طرح نبی کی اولاد تھے، ایسا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کی اولاد ہوں، ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی نسب اور نسبت رکھتے ہیں، لیکن ایک نوری ہے اور ایک ظلمانی ہے، نہیں دونوں برابر کسی صورت بھی ہو سکتے۔ جس نے انہیں برابر سمجھا اس نے اللہ کی حدود توڑی۔ یہ معیار
کسی صورت برابر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ذکر کرتا ہے کہ هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کہ وہ شخص کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم کے اوپر ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم نے عالم غیر عالم کی بات کی ہے، کیا یہ دونوں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے ملک میں تو سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہے، جو سیاست کا اور مذہب کا اصلاً علم نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا صاحب رائے ان دونوں میں بنا ہوا ہے۔ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ تو قرآن نے تکرار سے، آپ دیکھتے ہیں آیات کتنی زیادہ ہمارے پاس۔ اسی طرح سورہ حدید میں ایک بڑا خوبصورت اسی طرح مقایسہ موجود ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے پیسہ خرچ کیا اور قتال کیا دشمنوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد پیسہ خرچ کیا اور قتال کیا، قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ یعنی انسان کے اوپر اگر آسان لفظوں میں انسان اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایک لحاظ سے اس معیار کو اپنے لیے لے سکتا ہے، ایک شخص ہے اس کے جب حالات سخت تھے، حالات تنگ تھے ایک شخص کے، اس وقت کسی نے اس کی مالی مدد کی، اس کو پوچھا، اس کی رہنمائی کی، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اب یہ خوب مال و دولت لے چکا ہے اور سٹیبل ہو چکا ہے اور اب لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں، یہ دونوں کو برابر نہ رکھے۔ وہ جو غربت میں اس کے ساتھ رہا ہے یہ اس کی نظر میں بلند ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن نے بیان کیا وہ جو سبیل حاجیوں کے لیے لگاتے ہیں، آج آپ عزادار بھی اس کے لیے قرار دے سکتے ہیں، یا مسجدوں میں جو پیسہ لگاتے ہیں اور مسجدیں بناتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، یا امام بارگاہیں آج اب اس عنوان سے لے سکتے ہیں، کیا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا قرآن اس توہم کو دور کر رہا ہے۔ یہ بدگمانی ہے، یہ پہلی قوموں میں بھی موجود تھی کہ پہلے دور میں بھی انبیاء علیہ السلام کے پیرو جو اقرار کی صورت میں اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے ہم جنت میں ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے ہم جو بھی گناہ کر لیں وہ گناہوں کو ہم انجام دیتے رہے۔ ہر ایک نے ایک اچھا عمل صالح اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کلمہ توحید اٹھایا ہوا ہے، کسی نے گریہ امام حسین علیہ السلام اٹھایا ہوا ہے، کسی نے عزاداری اٹھایا ہے، کسی نے حج ہے، زیارت ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، ہر ایک نے ایک اچھا عمل صالح بہانے کے طور پہ اٹھایا ہوا ہے، جی میں نے اسے تو انجام دیا تھا، میں جنتی، چونکہ میں معتقد ہوں قبر میں آئیں گے تو بس قبر میں آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان کی اساس پر نہیں آئیں گے قبر پہ، تم یہ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اگر تم اپنے طور پہ اس حوالے سے بیدار ہوگے تو فرق پڑے گا۔ اس لیے سورہ حشر آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب نار اور اصحاب جنت نہیں برابر، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ فائز ہیں۔ اصحاب جنت میں جنہوں نے اطاعت کی اہل بیت علیہ السلام کی، اطاعت والا اور جو اطاعت نہیں کرتا کیسے ہو سکتا ہے برابر؟ خصوصاً یہ جو نماز کا مسئلہ ہے، تارک الصلاۃ کیسے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قائم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب توہم پھیل چکا ہے، وہ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں چونکہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے یا نعرہ حیدری لگایا ہے، اب تو قبر میں میرے لیے امام آ جائیں گے اور جنت میری۔ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام توڑ رہے ہیں یہ تفکر کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نمازیں انسان کا تعارف ہیں، واحد ایک عبادت ہے جس کے ترک کرنے کو کافر کہا گیا ہے۔ آج کے اگر کسی ممبر والے نے بعض حدیثیں سنا کے کسی کے ذہن کو فاسد اس حوالے سے کیا کہ یہ چند اعمال انجام دو، ہم گواہی دیتے ہیں تمہاری جنت پکی، یہ اس کے قیامت والے دن اسی کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا، ان بڑوں نے مجھے تباہ و برباد کیا تھا۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ برابر ہے، اصحاب جنت اصحاب نار الگ ہے، عالم غیر عالم جدا ہے، طیب اور خبیث وہ جدا ہے۔ خبیث انسان شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نمازیں ترک کرتا ہے، ایک عمل صالح لا کے اس شخص کے برابر قیامت والے دن یا قبر کے اندر نتیجہ لینا چاہ رہا ہے کہ جو اطاعت اہل بیت علیہ السلام کی کرتا رہا ہے۔
اہل بیت علیہ السلام اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ یہ واقعہ حقیقت کے عین مطابق ہے جو سنایا گیا، اور بعض نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو موت کے منہ سے واپس آئے، کہ امام رضا علیہ السلام کی یہ روایت صحیح سند ہے کتب میں، معتبر احادیث میں سے، کہ جس نے ان کی زیارت کی 3 مقام پر امام آئیں گے، قبر میں، پل صراط میں، شفاعت اس کی کریں گے، یعنی حالت نزاع کے وقت بھی اس کے پاس آئیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ میرے لیے تو نہیں آئے۔ تو میں نے پوچھا، فریاد بلند کی کہ یا امام میں تو ظاہر تھا آپ کا۔ تو پھر اسے بتایا گیا تم تو ظاہر نہیں تھے میرے، تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، تم تو تجارت کی غرض سے آئے تھے، تم تو بیٹے کی غرض سے آئے تھے، تم تو کاروبار اپنا ٹھیک کرانے آئے تھے۔ آ کے جب حساب کتاب ہوگا یہ اپنے گمانوں میں رہے گا تو گمانوں کی اساس میں نجات اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اس لیے بدن ممکن ہے کعبے کی طرف جا رہے ہیں، بدن ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، آخرت اللہ تعالیٰ نے باطن کی اساس پہ رکھی ہے، کیا اس نے کمایا، نیت کیسی تھی، عمل کیسا تھا، مطیع تھا یا نہیں۔ خلاصہ کلام، جس نے اطاعت کی کوشش کی اس نے شرائط شفاعت پیدا کر لی۔ اس لیے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت قوی ہے، شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے۔ پارٹی بازی کی اساس پہ امام علی علیہ السلام نے حکومت نہیں کی، اسی لیے تو اپنے دشمن ہو گئے، لشکر والے ان کے قتل کرنے کے لیے آگے، اور لشکر والوں میں سے ایک نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا، کیونکہ پارٹی بازی کے قائل امام علی علیہ السلام نہیں تھے۔ اپنے بھائی کے ساتھ پارٹی بازی امام علی علیہ السلام نے نہیں کی، وہ تو ان کے گن گاتے تھے، ان کے قصیدے پڑھتے تھے، تلواریں لے کے ان کے دفاع کے لیے ان کا قبیلہ آ جاتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پارٹی بازی ان کے لیے نہیں کی، تو جو دنیا میں کام امام علی علیہ السلام نے نہیں کی آخرت میں اس کے لیے کر لیں گے، کیا ہی برا حکم لگائے۔ قرآن واضح یہ بات بیان کرتا ہے، اس لیے آپ نے اس دوسرے مرحلے میں دیکھا کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر قرآن نے تفصیل سے بیان کیا گناہگاروں کا انجام اور مومنین کا انجام، کہ اس کی پر ابھی ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں بچی، کہ یہ تیسرا مجموعہ روایات آیات ہمارے پاس بنتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیات تکرار سے اس گمان کو دور کر رہی ہیں، اور ماضی میں بھی قوموں نے گمان اپنے پالے ہوئے تھے اور آج کی قوموں نے بھی اپنے گمان پال لیے ہیں۔ تو یہ مجموعہ روایات تیسرا ہمارے پاس بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بیان کیا کہ مجرمین کا حال کیا ہوگا اور مومنین کا حال کیا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی 1-2 آیات آپ مثلاً ملاحظہ کر لیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کا حال کیا کرے گا۔ سورہ اعراف 84، البتہ یہ مجرمین جو اس آیت میں یہ کفر کی سطح پہ تھے، جنہوں نے حجت الہی کا بھی کفر کیا، کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، فَانظُرْ، دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ، چونکہ یہ نفاق کو زیادہ بیان کرتی ہے سورہ توبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی یہ سورہ، اس لیے سورہ کو ضرور دقت سے پڑھیں، انقلابی سورہ بھی ہے اور عرب کی پوری صورتحال کو بھی بیان کرتی ہے۔ تو یہ منافقین معذرت خواہی کیا کرتے تھے، اور جب مومنین آ جاتے تھے تو اب بڑا ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں ان کی تعریفیں کریں گے اور معذرت خواہی کریں گے، ہم جانا چاہتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو آیت نازل ہو گئی، لا تعتذروا، اب آ کے یہ زیادہ معذرت خواہیاں نہ کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو بلاتے رہے بھائی آ جاؤ، وہ جب موقع تھا تو آیا نہیں، اور بعد میں آیا تو معذرت کرنے لگا، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، وہ بیچارے سن کے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، یہ نفاق والی صفت ہے آج بھی لوگوں میں۔ آپ ایک الہی کام شروع کریں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بڑے عہد و پیمان باندھیں گے، پھر غائب، عین موقع پہ ہے ہی نہیں، پھر آئیں گے اور آئیں گے تو معذرت خواہی کریں گے۔ یہ نفاق والی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دورے جب رحلت ہوئی اس سال بھی یہ والی صورتحال موجود تھی۔ تو قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ لا تعتذروا، مت معذرت خواہیاں کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں کہ ان کا عذر اس قابل ہے، نعذب طائفۃ، تو دوسرے کو ہم پھر عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، وجہ بتائی ادھر، چونکہ مجرم ہے تو عذاب ہے، مجرم ہے تو سزا ہے۔ اب یہ قرآن بار بار بھی بیان کر رہا ہے کہ مجرمین کی، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، ہود علیہ السلام نے قوم کو یہی کہا کہ اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہیں بہت پانی برسائے گا اور بہترین زندگی دے گا اور قوت میں تمہارے اضافہ کرے گا، لیکن دیکھو ایک کام نہ کرنا، مجرمین کی حمایت نہ ہو جائے،
یعنی جو نمازی نہیں ہے، جو دین کی طرف نہیں آتا، جو دین کے ہمراہ نہیں ہے، تم اس کے حامی نظر نہ آؤ۔ وَلَا تَتَوَلَّا، یہ بالکل ابتدائی درجے کا اسلام ہے، بالکل ابتدائی درجے کا۔ ابتدائی درجے کے اسلام میں کسی بھی صورت میں حمایت اس شخص کی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مجرم ہے، مجرم کے ساتھ اتنا اخلاق سے پیش آئیں کہ اسے جذب کر سکیں، لیکن حمایت اس سے جنم نہیں لینی چاہیے، اس کے طرف نہیں آنا چاہیے۔ طیب اور خبیث میں، خبیث کثیر ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی طیب کے اوپر اسے فضیلت نہیں دینی چاہیے۔ قرآن کی حدود ہیں، یہ ابتدائی درجے کا اسلام ہے۔ لہٰذا یہ والی آیات بھی ہمارے پاس کثیر ہیں کہ اس ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے مزید وقت کے دامن میں گنجائش کہ ہم مجرمین فاسقین کے عنوان سے آپ کی خدمت میں احادیث کو پیش کریں، کیونکہ یہ تو کئی سو سے اوپر آیات کریمہ بن جاتی ہیں جس میں مجرمین کا اور فاسقین کا ذکر ہے اور ان کے اعمال کے نتیجے میں عذاب کا ذکر ہے، اور مومنین کا تذکرہ ہے اور ان کے اعمال میں ان کے لیے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا یہ تیسرا مجموعہ ہمارے پاس بنتا ہے جو بہترین دلیل ہے کہ یہ گمان باطل ہیں، کہ ایک بندہ ایک عمل کو لے کے آ جائے اور پورے گناہوں سے اپنی آلودہ نفس کو اس نے تاریک کیا ہوا ہے، اور یہ تصور رکھے کہ جو مومن رہا ہے، جس نے تلخی برداشت کی، شہوات کی تلخی، اس دنیا میں مصیبتوں پہ صبر کیا، اللہ کی راہ میں اس نے اطاعت کو انجام دیا، اس کا جو انجام قبر میں ہوگا یہی اس فاسد یا خبیث یا مجرم یا گناہگار کا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتا، تم کیا اللہ کے اوپر حکم لگاتے ہو؟ اسی طرح جب اللہ ایک کام نہیں کر سکتا تو اللہ کے یہ ولی بھی وہ کام نہیں کریں گے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور اسی طرح انبیاء و ائمہ علیہم السلام کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا کہ بخشا جائے وہ یہ ہستیوں سے بخشوا دے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ جیسے آپ نے قرآن کی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے سفارش کی، جب وہ غرق ہو گیا بیٹا تو فنادا نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ ربی قال ربی فقال ربی ان ابنی من اہلی، میرے اہل سے یہ میرا بیٹا، سفارش کی، شفاعت کی، اور کہا کہ ان وعدک الحق، آپ نے یہ اللہ خود ہی وعدہ کیا تھا میرے اہل کو تو بچائیں گے آپ، اور پھر وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال یا نوح، اے نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ یہی جواب ہے، جس میں شرائط شفاعت نہیں ہوں گی وہ یہی جواب پائے گا امام سے، وہ یہی جواب پائے گا غیب سے، اِنَّكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تو نہیں ہے ان کی اہل سے۔ سلمان ہے من اہل البیت، لیکن تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک روایات نے دو قسم کے نسب متعارف کرائے، ایک ہے جسمانی نسب، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بنی ہاشم، چونکہ آپ جانتے ہیں بنو امیہ کے بعد سب سے بڑے ظالم یہ بنی ہاشم نکلے، انہوں نے تمام ائمہ علیہ السلام کو شہید کیا، بنی ہاشم نے، تو یہ تو پاکیزہ نسل سے تھے، جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم کی اولادیں ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، لہٰذا یہ ہے جسمانی نسب۔ ایک ہے ایمانی نسب، جیسے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں، انا وعلی ابوایا ھذی الامہ، علی اور میں اور علی علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ اس امت کے باپ ہیں، اور اس اعتبار سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مادر امت کا لقب سیدۃ النساء ہیں۔ ایک یہ ہمارے پاس نسب ہے، اس نسب میں پھر دو روایتیں ہیں، ایک ہے کہ نام لے لے کے یہ 11-12 افراد ہیں، تمام روایات میں 11-12 افراد نکلتے ہیں جن کو کہا من اہل البیت۔ سلمان ہے، ان کو چونکہ بعض چھیڑا کرتے تھے کہ تم فارس سے ہو، تمہاری تو قیمت ہی نہیں ہے، ہم عرب ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، تو سلمان بڑے رنجیدہ ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب میں کہا کہ یہ مجھ اہل بیت سے ہے، اس لیے پھر سلمان محمدی نام پڑ گیا سلمان فارسی سے۔ اسی طرح عمر بن یزید ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، انہیں کہا کہ انت من اہل البیت۔ اسی طرح ایک بنو امیہ سے تھے سعد الخیر، ان کو بڑا شیعہ تنگ کیا کرتے تھے کیونکہ بنو امیہ سے تھے، اور بنو امیہ پہ لعنتیں بھی بھیجا کرتے تھے، تو وہ رنجیدہ ہو کے امام علیہ السلام کے پاس آئے، سعد ان کا نام تھا، تو امام نے کہا کہ کس نے کہا کہ تم ان کی نسل سے ہو؟ انتا من اہل البیت۔ جب یہ جملہ امام صادق علیہ السلام نے کہا تو ان کا نام سعد الخیر پڑ گیا کہ بنو امیہ میں یہ خیر والا نمونہ ہے، جز ہے۔
یہ ایک روایات. دوسرا روایات کا مجموعہ جو ضابطہ دیتے ہیں تا قیامت آنے والے انسانوں میں کون ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اور وہ ہے کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے. اتباع مراد ہے ادھر، اقرار نہیں، محبت نہیں، اتباع ادھر معیار ہے. جس نے اتباع کی وہ اہل بیت میں سے ہے. لہذا یہی ہمارے پاس ہے معیار کہ جس نے اتباع نہیں کی وہ مجرمین سے ہے. اس لیے وہ مجرمین اتباع کرنے والوں جیسی شفاعت نہیں لے سکتا. ہاں اتباع کرتے ہوئے چالان ہو جاتا ہے، جا رہا ہے سیدھی راہ پہ لیکن چالان ہو گیا، کچھ آگے نکلنا چاہ رہا تھا کچھ پیچھے رہ گیا، اس کی شفاعت ہو جائے گی کیونکہ سمت صحیح تھی، صراط ٹھیک تھی، پشیمان تھا اپنے گناہ پہ، کوشش کرتا تھا اتباع کی، یہ شفاعت کا حق پیدا کر لے گا. لیکن یہ کہتا نہیں ہے نماز کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نماز چھوڑنے پہ اسے پریشانی نہیں ہے، جھوٹ، تہمت، غیبت، دشمنی، کینہ، گالی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس کے لیے ٹینشن ہی نہیں ہے، سارے غلط معیارات رکھے ہوئے ہیں، وعدہ خلافی وہ کرتا ہے، ایک زبان کا پابند نہیں ہے. پھر یہ کہ نہیں بھائی میں بھی پہنچا ہوا ایک بزرگ ہوں اپنے اندر، کیونکہ بڑا جذباتی نعرہ امام علی علیہ السلام کا لگاتا ہوں، یہاں پہ یہ برابر نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں ان آیات کے مجموعے میں یہ توہم، یہ بدگمانی دور کی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلے بدگمانی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.